قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر میں، جن کے ترجمے میں، معنی اور مفہوم میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نبی کی، انبیاء کی عصمت کے خلاف باتیں ہیں، بلکہ بعض لوگ ان سے ثابت کرتے ہیں کہ انبیاء سے بھی گناہ ہو جاتا تھا۔ مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور گمراہ ہوئے۔ اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ قرآن کی روح سے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے۔ جبکہ ہم نے اپنے گزشتہ کل والے درس میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے، تو پھر کیسے ادھر سے قرآن کی آیات کا جو ہے وہ ظہور اس معنی میں ہو کہ ان سے گناہ ہوتا ہے؟ تو کوئی عقیدہ بھی قرآن کے خلاف تو نہیں رکھا جا سکتا۔ ہر وہ عقیدہ جو قرآن سے ٹکرائے وہ عقیدہ غلط ہے۔ تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ اس کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ کچھ چیزیں قرآن میں بالکل واضح ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے، جھوٹ کی مذمت ہے، ظلم کی مذمت ہے، فحاشی کی مذمت ہے، بہت ساری آیات قرآن کی واضح ہیں، ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں بالخصوص عقائد سے تعلق رکھنے والی، کچھ فقہی احکام سے تعلق رکھنے والی پیچیدہ مطالب ہیں جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک وجہ پیچیدہ ہونے کی کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک تو فصاحت اور بلاغت کے قواعد آنے چاہیے، انسان کو آنے چاہیے، ان پر انسان کی دسترس ہونی چاہیے۔ بہت ساری آیات کا صحیح معنی تب سمجھ سکے گا جب وہ فصاحت اور بلاغت کے قواعد کو جانتا ہو، گفتگو کے اسلوب اور الفاظ کے لغوی معانی کو جانتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک تو فصیح و بلیغ کتاب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ان معانی میں کیے ہیں جو معانی اس وقت پائے جاتے تھے جب عرب ان الفاظ کو بولا کرتے تھے۔ کیونکہ کوئی بھی زبان 1000 سال میں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اب ہو چکا ہے قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال کے قریب، کوئی بھی زبان جو ہے وہ اسی طریقے پر باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زبان ایک جاندار حرکت کرنے والی چیز ہے، جاندار نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہے کہ ہمیشہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اردو ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، تمام زبانوں کا یہی حال ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے، 1400 سال پہلے ایک ہی لفظ جب بولا جاتا تھا تو اس سے اور معنی لیا جاتا تھا، اب بولا جاتا ہے تو اور معنی ہے۔ مثال دوں میں، ایک لفظ امام ہے، آج میں جب بولتا ہوں نا امام تو ہم سب سمجھتے ہیں امام معصوم، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو امام یعنی لیڈر۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم لے جائیں گے۔ ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو امام کہا جاتا تھا، پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا تھا۔ تو میں نے ایک یہ مثال پیش کی ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جب قرآن اترا تھا تو یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اگر کوئی بندہ اس طرف متوجہ ہے کہ اس وقت کیا معنی تھے ان الفاظ کے، یہ نہیں کہ آج کیا معنی ہے، اور ساتھ فصاحت اور بلاغت کے نکات کو بھی جانتا ہے، تو انبیاء کی عصمت کے بارے میں شک میں ڈالنے والی جتنی آیات ہیں ان سب کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں۔ کوئی آیت بھی ایسی نہیں رہے گی جو عصمت والے عقیدے سے ٹکرائے، جو عصمت انبیاء کی نفی کرے۔ مثال دوں کہ یہی آدم علیہ السلام والی آیت ہے، کس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام سے معصیت ہوئی؟ چونکہ قرآن نے کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، کہا کہ دیکھو جی اس میں عصا ہے، اور عصا یعنی نافرمانی ہے، معصیت نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور گناہ ہے۔ جبکہ یہ لفظ عصا آج کل جب کہا جاتا ہے، عربی میں عصا اور ہم کہتے ہیں معصیت، تو آج کل جب یہ کہا جاتا ہے تو ہاں بالکل گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا تھا تو بھی یہی معنی مراد ہوتا تھا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس وقت عرب اس کو جس معنی میں استعمال کرتے تھے
وہ مانا تھا کہ کسی کی بات کو نہ ماننا، کسی کی بات کو نہ ماننا۔ اب کبھی وہ گناہ کی شکل بن جاتا تھا اور کبھی گناہ نہیں بنتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آرڈر کرے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کرو، اب اس بات کو نہ ماننا انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نصیحت کرے کہ آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا، یہ کرو، اگر ایسا نہ کیا تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، یہاں اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت نہ مانے تو گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے آرڈر نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک خیر خواہ ہونے کے انداز میں ایک نصیحت کی ہے، بے عین ہی اس طرح جس طرح ایک باپ جو ہے ایک دفعہ بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا کسی صورت میں کہہ رہا ہوں، یہاں اگر نہیں کرتا ہے تو باپ کی نافرمانی ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہے کہ بیٹا اتنا زیادہ نہ پڑھو، تھک جاؤ گے، کل پیپر دینا ہے، اب سو جاؤ، یہاں اگر اس نے نہیں مانی ہے تو باپ ناراض نہیں ہوگا کہ میں نے تو آپ کے فائدے کی بات کی، آپ کی مرضی، زیادہ پڑھنا ہے تو پڑھو، مجھے کیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ پڑھا اور کل تھک گیا تو خود نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس کو اصولی اصطلاح میں اس دوسری قسم کو امر ارشادی کہا جاتا ہے، یعنی نصیحت والا امر، آرڈر نہیں ہے۔ جبکہ جو پہلی قسم ہے جہاں آرڈر ہوتا ہے اس کو امر مولوی کہا جاتا ہے۔ تو عصا جو ہے، لفظ عصا ان دونوں میں استعمال ہوتا تھا اس دور میں، کہ کسی کی بات کو نہ ماننا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات آرڈر تھی اور نہیں ماننے سے گناہگار ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی، مثلا اگر وہ آرڈر تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اصلا نصیحت تھی اور نہیں مانی تو گناہگار نہیں ہوا، لیکن جو اس پر اثر مترتب ہوا ہے، جس مشکل میں پڑ گیا ہے، وہ اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو درخت سے منع کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں جانا اور میرا آرڈر ہے، نہیں، اس کے پاس نہیں جانا ورنہ مشقت میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام چلے گئے، نافرمانی نہیں کی، وہ نافرمانی کے جو گناہ والی ہے، معصیت ہے، جس کو ہم آج کل معصیت کہتے ہیں، نصیحت نہیں مانی اور اس سے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن جو نتیجہ تھا، مشکلات تھیں، وہ ان کو جھیلنا پڑی۔ مزید یہ جو آیات ذکر کی جاتی ہیں انبیاء کے متعلق، اتنی تفصیل نہیں ہے کہ ہم ان تمام آیات کو لے کر آئیں۔ سید مرتضی عالم الہدا کی کتاب ہے عصمت الانبیاء، اس کا مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر المیزان کو مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر نمونہ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ امثل کا ترجمہ ہے، تو وہاں ان آیات کے متعلق تفصیل دی گئی ہے کہ ان آیات سے گناہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا شیعہ اثنا عشریہ امامیہ کا جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے وہ قطعاً قرآن کی آیات سے نہیں ٹکراتا ہے، بلکہ کئی ایک آیات تو برعکس انبیاء کی عصمت کے عقیدے کو قریب کرتی ہیں۔